حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا قصہ بڑا معروف ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ بازار سے گزر رہے تھے. ایک یہودی غلام ابو لؤلؤ مجوسی تھا، فیروز اس کا نام تھا. اس شخص نے، یہ غلام تھا حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت مغیرہ نے اس کو فرمایا کہ تم روزانہ 4 درہم مجھے دیا کرو کما کے. اس نے عمر سے کہا کہ میری مزدوری بہت زیادہ ہے، آپ مغیرہ سے کو میری مزدوری کم کرے. حضرت عمر نے پوچھا تیرا پیشہ کیا ہے؟ اس نے اپنا پیشہ بتایا، جو کام کرتا تھا بتایا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے پیشے کے مطابق تو مزدوری زیادہ نہیں ہے، بڑی معقول اجرت ہے جو تم اپنے آقا کو کما کر دیتے ہو. لکھا ہے صاحب سیر نے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ تھا کہ میں حضرت مغیرہ سے بات کروں گا، اور چونکہ اس نے مجھ سے سفارش کروائی ہے میں کچھ اس کی مزدوری اجرت کم کرا دوں گا تاکہ اس کو آسانی پیدا ہو. لیکن ابو لؤلؤ کہنے لگا کہ اس نے دل میں بات کو رکھا کہ مجھے یہ بات کیوں کی ہے. اس نے اس وقت فیصلہ کیا کہ میں عمر سے اس کا انتقام لوں گا. یہ جملہ مجھے کیوں کہا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی مبارک عادت یہ تھی، مسجد نبی میں تشریف لے جاتے، پہلے صف بندی ہوتی، صفیں درست ہوتی، پھر عمر تشریف لاتے، صف بندی ہو گئی، صفیں درست ہو گئی. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے اللہ اکبر کہا اور یہودی ابو لؤلؤ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر وار کیے. کسی روایت میں 6 وار کیے یا کچھ کم و بیش کیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہیں گر گئے. حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے فرمانے پر مصلی پہ گئے تو انہوں نے فوراً نماز کو مکمل کیا. حضرت عمر کی حالت میں اٹھا کے لایا گیا، آپ کو نبیذ کھجور کا شربت، حضرت عمر کو دودھ دیا طبیب نے، وہ زخم سے باہر آ گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو صحابہ کرام کو بھی یقین ہوا کہ شاید اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی نہ رہیں اور شہید ہو جائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی تکلیف میں اور اسی زخم کے اندر دنیا سے گئے ہیں. 1 محرم الحرام سن 24 ہجری کو حضرت عمر رضی اللہ دار فانی سے رخصت ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ محسوس ہوا اپنے اس مرض الوفات اور اس تکلیف دہ معاملے میں جو مرض کا سبب بنا ہے کہ شاید اب میں آئندہ نہ بچ سکوں، بلکہ روایات میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین حضرت عمر کے جمع تھے تو ان میں سے بعض نے کہا لا باس علیک یا امیر المومنین. جس طرح حدیث میں بھی ہے کہ جب کسی مریض کے پاس جائیں عیادت کریں تو عیادت کرتے وقت یہ جملہ کہنا مسنون ہے، لا باس علیک الطہور انشاءاللہ، لا باس علیک الطہور انشاءاللہ، اللہ تمہیں شفا دے گا، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیمار پرسی کی تو بعض صحابہ نے کہا لا باس علیک یا امیر المومنین، امیر المومنین پریشانی کی بات نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں. حضرت عمر رضی اللہ فرمان لگے کہ ان کان الباس قتلا فقد قتلت، اگر اس بات سے مراد قتل ہی ہے تو پھر یہ نہ کہو کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے، بلکہ میں سمجھو قتل ہو گیا اور مجھے لگتا ہے کہ میں اسی زخم کے اندر شہید ہوں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی زخم کے اندر شہید ہوئے. حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور فرمایا جاؤ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ عمر کی خواہش ہے تمہارے حجرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ دفن ہو جائے. جب یہ پیغام لے کر گئے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ سے فرمایا خواہش تو میری تھی میں اس کمرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد ابو بکر کے ساتھ خود دفن ہوتی، لیکن میں حضرت عمر کی خواہش کو اپنی خواہش پر ترجیح دیتی ہوں، لہذا میری طرف سے اجازت ہے. حضرت عبداللہ پہنچے تو حضرت عمر نے فوراً پوچھا کہ حضرت عائشہ نے کیا جواب دیا ہے؟ انہوں نے کہا جی بخوش اجازت دے دی ہے. حضرت عمر نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا، شہید ہو گئے، نماز جنازہ پڑھی گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہاں روضہ رسول میں دفن کر دیا گیا. اور آج بھی جو شخص مدینہ منورہ جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جاتا ہے، تو وہاں آپ دیکھیں مواجہ شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک چہرے کی طرف ایک روضے پر سوراخ گول سے بنا ہوا ہے اور وہاں لکھا ہوا ہے یہاں سلام پیش کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، پھر اس کے بعد ابو بکر پہ، پھر کچھ وقفے سے عمر پہ، اور کچھ آگے ایک سوراخ اور جگہ باقی ہے. وہاں حضرت امام سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائیں گے، آسمان سے نازل ہوں گے، تو یہاں ایک جگہ قبر کی باقی ہے
حضرت عیسیٰ وہاں پہ دفن ہو گئے، یوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔